درود پاک سارے دوست محبت صلی اللہ علیہ وسلم محمد معلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھو سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارن چہار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام، حاضرین محفل، آج دی اس پروقار اور ذی شان محفل مبارک جس دی صدارت فرمیندے پہنے سید السعادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ماہ منیر شاہ صاحب گیلانی مدظل العالی، اللہ رب العزت آپ دسایہ شفقت سلامت رکھے، اور اس محفل دی روح رواں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مشتاق صاحب مدظل العالی، اللہ رب العزت آپ دے ادارہ مبارک کو ہمیشہ آباد و شاد فرماوے۔ میرے دوستو، یہ آج دی محفل ایک گزشتہ ماہ و سال دے اندر منعقدہ محافل کا تسلسل ہے، اور خراج تحسین و خراج عقیدت
انہاں طلباء واسطے کہ جنہاں نے قرآن حفظ فرمایا، قرآن تجوید دے نال پڑھا، اور مبارکباد انہاں احباب واسطے کہ جنہاں نے اپنی اولاداں کو یا اپنے رزق اور مال کو اس دینی ادارے واسطے وقف کیتا۔ اللہ رب العزت سب دی کوشش، کاوش، محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بڑی شانہ اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور میرے آقا دے جلیل القدر اصحاب اور حضور دی عالی مرتبت آل مبارک کو بڑی شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام دے وارث، حضور دے علوم و معارف کو سنبھالن والے، حضور دی ذات کو قرآن و حدیث سماعت کر کے اس امت تک پہنچاون والے وہ افراد کہ جنہاں کو صحابیت اور آل مصطفیٰ ہومن دا شرف حاصل ہے، وہ بہت ذمہ دار اور بہت اہتمام کرن والے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آپ فرمیندن کہ میں حضور دی ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ دے کل سنن واسطے ایک مہینے دا سفر کیتا۔ کتنا سفر کیتا؟ ایک مہینے دا سفر کیتا، صرف ایک حدیث دی خاطر، ایک کو حضور دا فرمان انہاں دی زبان تو سنن واسطے میرے مصطفیٰ دے ایک صحابی نے حضور دے دوجے صحابی دی طرف ایک ماہ دا سفر کر کے خبر کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، کتنیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں، سفروں حضر دیاں کتنیاں مشکلات برداشت کیتیاں، لیکن انہاں نے حضور دی حدیث کو سن کے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کیتا اور اس حدیث کو امت دے حوالے فرمایا۔ فلہذا یاد رکھو کہ اے جڑے لوگ ہن، اے نہایت شاندار لوگ ہن، اے نہایت بیدار لوگ ہن، اور اے نہایت عالی وقار لوگ ہن۔ انہاں دے قلوب و اذہان دے اندر نفسانیت کوئی نہ ہے، ذاتی خواہشات کوئی نہ ہن، دنیا پرستی کوئی نہ ہے، اپنے دل دی مرضی کوئی نہ ہے، اپنی خواہشات دی تابعداری کوئی نہ ہے۔ اگر انہاں دے دل دے اندر، انہاں دے سوچ دے اندر، انہاں دے نظریے دے اندر کوئی وسطہ ہے تو خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ اے اتباع اور تابعداری دے اس مقام دے اتے پہنچے ہوئے کہ انہوں نے اپنی ذات کو پیچھا چھوڑ دیتا، اپنے رشتہ دارہ کو پیچھا چھوڑ دیتا، اپنی اولادہ کو پیچھا چھوڑ دیتا، اپنے خاندانہ کو پیچھا چھوڑ دیتا، اپنے برادری دے معاملات کو پیچھا چھوڑ دیتا، بس ایک قرآن سن دے ہن، حضور دا فرمان سن دے ہن، اس تے عمل کریں دے ہن، اور حضور دے فرامین مبارکہ اور اللہ دے قرآن کو حضور دی امت تک پہنچا مردہ انتظام کریں دے ہن۔ فلہذا انہاں لوگاں دا ادب و احترام کرنا او ایویں ہے جی میں دین دا احترام کرنا، جی میں حدیث دا احترام کرنا، جی میں قرآن دا احترام کرنا، جی میں مصطفیٰ دا احترام کرنا، جی میں خدا دا احترام کرنا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے جڑی جماعت عطا فرمائی، جڑے غلام عطا فرمائے، جڑی آل عطا فرمائی، وہ سارے نکھرے لوگ ہن، نرالے لوگ ہن، سونے لوگ ہن۔ اگر کسی دے اندر
کوئی دنیا داری یا کوئی چیز موجود ہوئے ہاں، یہ بڑا خاص نقطہ سمجھاون لگا، اگر انہاں دے اندر کوئی برادری دے معاملات دی وجہ تو اختلاف ہوئے ہاں، یا دنیا پرستی ہوئے ہاں، یا دنیا داری ہوئے ہاں، یا خواہشات کی پیروی ہوئے ہاں، وقت نہ قرآن محفوظ راوے ہاں، نہ حدیث محفوظ راوے ہاں، اے قرآن اور اے حدیث تا محفوظ ہے جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو دنیا دی خواہشات کو، دنیا داری دے معاملات کو بالکل پاک کر چھوڑا، اتھا صرف خدا دی مرضی ہے تے مصطفیٰ دی مرضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اتے قرآن نازل تھیندا ہے، اور قرآن کلام اللہ ہے، اللہ دی گال ہے، جڑی اس نے اپنے محبوب نال کیتی ہے، اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنے صحابہ کو صدوے دے ہن، انہاں کو پیغام دیتے ہن، کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ خبر ہے کس وقت اللہ دا کلام سونے محبوب تے نازل تھی سی، بس صحابہ کرام ہر ویلے تیار بیٹھے ہونے ہن، چست و چلاک بیٹھے ہونے ہن، مستعد بیٹھے ہونے ہن، بس حضور دا پیغام پہنچتا ہے، ہر صحابی حاضر خدمت تھی کہ حضور دی زبان تو قرآن کو سن کے کو لکھ دیندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر انہاں لوگاں دے دنیاوی خواہشات ہوئے نہا، دنیاوی معاملات ہوئے نہا، دنیاوی ضروریات میں وچ احرام نہا، وتے مکے کو نہ چھوڑے نہا، وتے قبیلہ کو نہ چھوڑے نہا، وتے رشتہ داریاں کو نہ چھوڑے نہا، وتے اپنے خاندانہ تے اولادہ تے اجڑے ماں باپ تے بیویاں کو نہ چھوڑے نہا۔ میرے کریم آقا نے جب تک مکہ دے وچ قدم رنجا رکھا، حضور دے صحابہ حضور دی ذات دے ارد گرد مکہ دے اندر بیٹھے رہے، حضور نے مکہ کو الوداع تھا۔ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے خاندان چھوڑے، اولادہ چھوڑیاں، بیویاں چھوڑیاں، زمینداریں چھوڑے، کاروبار چھوڑے، تجارت چھوڑی، فقط دین خدا بندی واسطے اور اتباع مصطفی واسطے ہر شے چھوڑ کے خرامہ خرامہ میرے مصطفیٰ دے نقش پاتے ٹرتے ہویا مدینے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نقش پا کی تلاش میں کہاں سے گزر گیا، حضور دے قدمہ دے اٹھے ٹر دیا، حضور دی ذات کو اپنا رہبرو رہنما بنے دہن، حضور دی ذات کو اپنا لیڈر بنے دہن۔ میں کہ کچھ لوگ لکھ دیں محمد پیغمبر، صحابہ رہبر، میں کہ تیری گال دے اندر اگرچہ کوئی ایسی گال نہیں کہ جے کو خرابی آقا منجے، لیکن صحابہ کو رہبر و رہنما بڑھایا محمد عربی۔ اللہ نعرہ خلافت۔ کیا میرے آقا کریم صرف پیغام پر ہن، صرف پیغام جن کے آمن والے ہن؟ نہیں، قرآن آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ دی حیات طیبہ دے اندر تو آلے واسطے مکمل نمونہ موجود ہے۔ رہبر و رہنما وہ بڑھتا ہے جن دی ذات پوری ہوئے، جن دی شخصیت کامل ہوئے، جن دے اندر نقص و عیب نہ ہوئے، جن دے قول و فعل دے اندر تضاد نہ ہوئے۔ صحابہ کرام کو رہبر و رہنمائی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، صحابہ کرام کو زندگی دے اٹھے چلن دا طریقہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، صحابہ کرام کو توحید کا پیغام میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، صحابہ کرام کو نعرہ رسالت۔ سارے دوست رستہ دے ہوتے کھڑے تھی کہ استقبال کرو، وہ بچے آنے پہن کے جنہاں دی آج دستار تھی ہوئی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، رستہ دے سے رستہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ماشاءاللہ حفاظ کرام اور قرآن حضرات کو خوش آمدید درود پاک پڑھ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی کی وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو میرے دوستو میں کیا عرض کریں نا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے انہوں نے تربیت فرمائی، انہوں کو کامل و اکمل ذات و فیضان ملا، اور میرے مصطفیٰ دے سر چشمہ علم و ہدایت، حضور دے فیضان نبوت، حضور دے پیغام ہدایت، انہاں لوگاں دی شخصیات دنیا واسطے رہبر و رہنما بنی۔ اور میرے آقا کریم دی شان علمیت تے اگر کلام کر تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے ایسے اور او علوم عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شاہ احمد سید دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب مبارک کے اندر لکھ دیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت معراج دی رات میں اللہ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر حاضر ہویا، اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میری پشت مبارک پہ رکھا، اس دست مبارک دی جڑی سرور اور ٹھنڈک اور لذت ہے میرے آقا فرمائیں میں اپنے سینے دے اندر محسوس کی، میں اپنے سینے کو محسوس کی تھی، اور اس کی برکت آدھرال اللہ رب العزت نے اولین و آخرین سارے علوم میں مصطفیٰ کو عطا فرماتے۔ حضور فرمائیں جو ہو چکا ہے ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونا ہے سارا علم اللہ نے میں کو عطا فرما چکا۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے آکھا حدود دائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے ہاں وہ لیکن ہو جس کا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے۔ لوگ آدن بیار علم غیب دی گال نہ کر، میں کہ یار تیرے سامنے قرآن پڑھ ساں و جناب عیسیٰ دی شان علم دے اتے تو اگر اعتراض کرے سے گال کرے سے تو قرآن دے انکار آسی، تو قرآن دے انکار کرے سے دین تو ویسے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ کہ میں تو اپنے سیساں کہ کیڑی شے کھا کے آئے ہوئے اور کیڑی شے ذخیرہ کر کے آئے ہوئے، کیڑی شے کھاری چرات کے آئے ہوئے۔ کوئی بندہ آکسی کہ جناب عیسیٰ دی نظرہ دے اندر ایک کمال کہ او جناب سامنے بیٹھے بندے دے پیٹ دے اندر موجود کھادی ہوئی شے کو دیکھ سکتا ہے، میں کہ وہ تو سامنے ہے، پر میں نے جڑا تو بھاری چرات آیا ہے ذخیرہ کر کے آیا ہے، میں تو او بھی نے سیسا کہ کتنا کیڑی جگہ دے ہوتے کینے اور کیڑی شے رکھ کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دی اتنی شان ہوئے کہ وہ کھادی ہوئی شے بھی رساوے، گھر رکھی ہوئی شے بھی رساوے، مقدار کتنی ہے وہ بھی رساوے، شے کیڑی ہے وہ بھی رساوے، شے کتنی ہے وہ بھی رساوے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم تا امام الانبیاء، سارے نبیہ دے سردار بن کے آئے۔ جناب عیسیٰ میرے آقا دیاں آمد دیاں خوشخبریاں سناون والے، حضور دی آمد دیاں اطلاع دے والے، اور معراج دی رات کو اگر وہ فلسفے کو تو سمجھ میں تو بہت بڑی تیرے ہوتے اللہ دی خوش نصیبی اور خوشبختی دے نزول ہویا۔ میرے آقا کریم جس وقت معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما ہوئے اور
مسجد حرام تو نکلے اس دے اندر حیات نبی دے مسئلہ بھی سمجھا دے ماں حضور فرمینن کہ مررتو علی قبر موسیٰ لیلتن اسری بھی اند الخصیب الاحمر حضور فرمینن کہ جس رات میں اللہ نے شہر کرائی میں جناب موسیٰ دی قبر دے کول گزرا جنہی سرخ ٹیلے دے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ سرخ ٹیلے دے میں اس جگہ دے ہوتا گزرا انہاں دی قبر دے کول گزرا حضور فرمینن ہوا قائم یسلی فی قبری ہی وہ اپنی قبر دے کھڑ کے نماز پڑھ دے سبحان اللہ کیا بات اور حدیث پاک ہے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری صاحب نے اپنے مکتوبات مقدسہ کے اندر لکھی کہ حضور فرمائنن ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے حرام کیتا زمین کے اوتے کہ میرے نبیاں دے جسمہ کو تو نہ کھاسے اور صحیح سلامت راسے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون انبیاء اپنی قبرہ دے اندر زندہ ہونے نماز بھی پڑھ دیں کہ اللہ انہوں کو رزق بھی عطا فرمائندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استانہ علیہ مصطفی شریف استانہ علیہ لچنا شریف میرے آقا دی جس وقت جلوہ کری ہوئی مسجد اقصی دے اندر ساری انبیاء کرام جڑے حضور تو ہزارہ سال پہلے گزر گئے ہیں حضور دے استقبال واسطے کھڑے یہ شیعکل ہی چاہتی نہیں آنگا اس دا مطلب ہے جڑی شیعکل ہی چناوے تو قوت نہ من ان دا انکار کر چھوڑو اپنی عقل دے ہوتے افسوس کر کیونکہ ایمان جڑا ہے نا ایک عقل دی ترکڑی تے نہیں توڑنا ایمان ہے خدا دا حکم ایمان ہے مصطفیٰ دا حکم ایمان ہے قرآن دی گال ایمان ہے حضور دے فرمان دی گال اس دے عقل دے گھوڑے دوڑاون دی اجازت نہیں عقل دا آدھیے یہ تو ممکن بھی نہیں یہ تو تھی بھی نہیں سکتا لیکن قرآن اگدہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سارے انبیاء کرام اگر ایک معراج ہوئے خواب دے اندر وقت اس دے اندر کیڑی شان ہے خواب دے اندر تو بزرگان دین نے بڑے بڑے کام کیتے بڑیا انہاں کو اللہ نے شان عطا فرمائیاں بزرگان دین نے عالم بیداری دے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حضور دا دیدار کیتا 70 بار کیا وہ صحابی بن گئے صحابی نہیں بن گئے کیونکہ صحابی بننے واسطے حضور دا زمانہ ضروری ہے حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری سے آپ فرمیندن کہ میں کو مشورہ دیندن حضرت خواجہ خضر علیہ السلام میں کو مشورہ دیندن کہ ایک کام کر ایک کام نہ کر ایک تک کئی شان ہیں جڑی اللہ رب العزت نے بزرگوں کو عطا فرمائیاں اگر خواب دے وچ حضور دا معراج ہوئے وتے تک خواب دے وچ بڑے بڑے بزرگان دین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائیاں وقت شان نظر نہ آئی قرآن آدھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی جاگ دیا عالم بیداری کے اندر میرے آقا کریم جس وقت مسجد اقصی کے اندر پہنچے جناب آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرامن چاہے وہ دنیا کو وصال کر کے اپنی قبر چلے گئے ہیں چاہے انہوں کو زندہ آسمانہ تے اٹھایا گیا آگے سے بکر اتنی آدھا میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 32 سال دی عمر اللہ نے آسمان تے چاہیا کتنے سال دی عمر یہ عقل بنے نہیں عقل بنے نہیں قرآن آدھا وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ کہ نہ انہوں کو قتل کیتا گیا نہ صلیب تے چڑھایا گیا بلکہ انہوں کو مشابہ لگ گیا میں کہ انہوں کو مشابہ لگ گیا تے کوئی مشابہ لگ دیا مشابہ تو جان کو بچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32 سال کی عمر چوتھے آسمان تے بیٹھے تے 2000 سال ٹپ گئے ولا جو آسن نے 32 سال دا جوان ہو سی سبحان اللہ کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا اور اگر کوئی بندہ انکار کرے اگر کوئی بندہ انکار کرے قرآن کا انکار حدیث کا انکار ہے حضور کے فرامین کا انکار ہے 1400 سال کے بزرگوں دے تعامل
دے کہ جناب عیسیٰ دی تشریف آوری ہو سی عقل نہیں منیندہ باتی منی بیٹھا اس دا مطلب ہے جڑی سے عقل دے وچ نہ آوے اس دا انکار نہیں کریندہ چپ کر کے پاسے پہ بنیندہ ہے او دے ہوتے اپنے گردن کو جھکا دی دیندہ ہے تو اس رات جناب عیسیٰ بھی جڑے حضور تو کم و بیش 650 سال پہلے آسمانہ تے اٹھائے گئے وہ بھی تشریف فرما موسیٰ کلیم اللہ بھی تشریف فرما اسماعیل شفیع اللہ بھی تشریف فرما آدم شفیع اللہ بھی تشریف فرما سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کریم کا استقبال کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے ملاقات کی تھی اور بزرگان دین نے اس واقعے کو ائمہ اور محدثین نے رج لکھا کہ میرے کریم آقا جس وقت تشریف فرما ہوئے اے حضور دے انہاں سارا دوچوں زیادہ عالم ہومر دوتے میں گال پیا کرنا زیادہ سونا ہومر تے میں پیا گال کرنا وڈا کاری ہومر تے پیا گال کرنا وڈے نسل پالا ہومر تے پیا گال کرنا کیونکہ فقہ دی کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ جس وقت بڑے بڑے علماء جمع تھی ونجن بتا دن ان کو تسا امام بناؤ نماز دا ٹائم ہوئے جڑا سب تو بڑا عالم ہوئے توجہ ہے سب تو بڑا عالم ہوئے بس اگر عالم بھی سارے بندے ہوئے بس سب تو بڑے قاری کو امام بناؤ اگر قاری بھی سارے ہوئے بس لکھا ہے کہ انہیں جو سونا جڑ ہوئے ان کو امام بناؤ بس حسب اور نسب اور خاندان دے اعتبار میں تو فقہ دی کتابہ دے اندر لکھا ہویا ہے مسئلہ امامت دے اندر پڑھو کہ امام اگر اس نوعیت کا معاملہ ہوئے تو کیا کو بنایا منye علم زیادہ ہوئے حسن و جمال زیادہ ہوئے سونا قرآن پڑھن والا ہوئے خاندان دے اندر عزت و احترام والا ہوئے میرے آقا کریم جس وقت معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر تشریف فرما ہوئے سارے نبیان نے استقبال کیتا حضرت جبرائیل امین نے عرض کی دے سونا امام تو صحیح سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری امامت دا تاج کہنے سر تے آیا میرے آقا دے سر تے کس وجہ سے آیا کہ حضور دا علم زیادہ ہے میں کہ کوئی گال دی وجہ تو نہیں آیا یا حضور سونے زیادہ ہے یا حضور قاری بڑے ہیں یا حضور دا خاندان بڑے ہے میں صرف ایک گال دی وجہ تو نہیں آیا جو ایک وجہ ہے حضور امام بڑے بلکہ من کل الوجوہ ہر وجہ دے اعتبار نال حضور امامت دے منصب دلائے کہن انہیں سارے نبیہ دے وچوں سب سے بڑا عالم مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کیا بات سب سے بڑا قاری وہ بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ سونا بھی میرا مصطفیٰ ہے سب سے بڑے خاندان والا بھی میرا مصطفیٰ ہے اور نالک گال وہی رلا چھوڑا انہیں سارے نبیہ کی بات کے اللہ دی قربت اور اللہ دی شان محبوبیت رکھن والا بھی میرا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سب تو زیادہ رب دے نیڑے بھی حضور ہے امامت معراج کو پتا چلتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جس وقت مسلح امامت تے کھڑے ہوئے تو انہاں نبیاں تو علم چی زیادہ حسن و جمال چی زیادہ حسب اور نسب چی زیادہ کلام اللہ سونا پڑھنے چی زیادہ اللہ دے عبدیت اور اللہ دے نزدیک عمر دے اعتبار میں سب تو زیادہ ہے میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا غیب منینا ہے سبحان اللہ قرآن دا آخر عیسیٰ فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ جیڑی شے کھا دی بیٹھا ہے جیڑی شے گھر رکھ کے آیا ہے اون دی خبر دیسا میں کہ عیسیٰ بن مریم دے غیب کو منع ہے مصطفیٰ دے غیب دا کیوں انکار کرنا ہے کال نہیں سمجھ رہے وہ امام ہے سارے نبیوں کا وہ سردار ہے سارے نبیوں کا میں کہ وہ میرے آقا کریم تو بڑی بڑی ذات ہے حضرت خواجہ محمد عثمان دمانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نورنگ دشار ہے بگوانی دے کرو نورنگ اترا حاجی عبدالکریم اترا رحمت اللہ تعالی علیہ اس زی شریف دے اندر انہی قبر ہے اس سے کل ہوندی حضرت صاحب کی گھوڑی مشہور و معروف واقعہ سنا ہے سارے احباب لیکن برکت واسے سنا دے سا
تو او حاجی صاحب آتا کہ حضرت صاحب کی جنی گھوڑی ہے نا میں انگر زمین تے آیا تو شٹے کھان دی آئی تے گھا نہیں کھان باجری دی فصل جیڑا چک مارے ہوئے سٹا ہوگا چاہی بنی ہے ہکو بوٹے دے ہوتے ہکو ٹانڈے دے ہکو سٹا تھی نا کتنے سٹے ہوں میں سوچا بھائی کی لحاظ اگر گھوڑی کھان دی رہی نا تو سارو صرف ٹانڈے بیٹھ سے سارو کشہ ہی نہیں ہونی کوئی فصل نہ آسی لونی دے تال لینے سارے علاقہ یا آباد علاقے ہوں گے یہ ہر سال آباد ہوں گے وعدن میرے دل نیچے خیال آیا کہ اس گھوڑی نے سٹے چھوڑ کے دکھا کھانا شروع کر میں آکے عبدالکریم کمائی دتین کیتی ہے جو اپنے سٹے اپنے پیر کو چنگے کیتے نہیں بڑا میں دل بھی شرمسار ہویا اور آگ دے کہ میں اپنا پٹکا لہا کے تے گھوڑی دے پیرہ اچھناک چھوڑا کیا بات مولی دے اکل اچھواتے گال سمجھ نہ آسی جڑا محتریس ہو سی اور اہل عشق جڑے علماء ہونے اہل سنت و جواد وہ ایک گال سن کے انہاں دا ایمان تازہ تھی رہنا ہے انہاں کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ نے سارے انہاں نیک اولیاء جڑے بزرگان دین ہیں انہاں کو ایسے شانہ عطا فرمائیاں وعدن میں انہیں کل معافی منگی گھوڑی نے والا سٹے کامن شروع کرے میں مجھے شریف آیا مولی صاحب کہ تو آدھا حضور کو علم غیب ہے یا نہیں میرے حضرت سے اپنی گھوڑی کا ایک معاملہ ہے تو رسا کیا حضور دی علم غیب دی کیفیت کیا ہے اور اولیاء دی کیفیت کیا ہے کہ گھوڑی کا کیا معاملہ ماج رہے اس نے آکھا اللہ رب العزت اپنے نیک بندہ دا کارساز ہوندہ ہے انتظام کرنا ہوندہ ہے بلا شبہ کارساز اللہ دی سان یہ کوئی شبہ نہیں رزق اللہ دے من والا ہے لیکن کھاندہ تہر پہ اپنے ہاتھ نہ لینا موج تا اپنے ہاتھ نہ پانے کہ موج گھران لگتے آنے ہر شہد ایک وسیلہ ہے ایک طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے تو وسیلے تو کوئی انکار نہیں حضرت صاحب انہاں دی خدمت جو چلا گیا ایو گالیاں کریں دے سچیں دے دماغ دے الجھن گھن کے حضرت خواجہ محمد عثمان دمانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرماہن پشتو دی بیچ آپ کی گفتگو جاری ہے آپ نے کلام روک کے پچھو جنا بیٹھائی فرمایا مولانا اولیاء ہمامی دانند ولیکن معمور با اظہار نے استند اکے تو تقال کرے لے حضور دے علم غیب دی میں تکڑا سب فلی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشریف تو میرے دوستو اے علم دی جڑی گفتگو ہے میرے آقا اللہ کریم نے بے شمار علم عطا فرمایا اور قرآن میرے آقا دا او معجزہ ہے جنہیں حضور دی نبوت صبح قیامت تک حضور دا پیغام جاری ہے حضور دا فرمان جاری ہے ایمیں قرآن میرے آقا دا معجزہ ہے اس دا پیغام بھی قیامت تک اور اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آدھے جو چنگا آدمی او ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھے ہے ایک خوش نصیب لوگ جڑے اپنے بچہ کو قرآن پڑھاونا سے بھیج چھوڑے ہیں اے بھی پڑھاونا لگے شمار اور خوش نصیب او مدرسہ دے اندر بیٹھے اساتذہ کرام جڑے قرآن پڑھاونا سے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھے اور خوش نصیب او طلباء جڑے قرآن پڑھن واسطے اپنی صحت اپنی جوانی اپنی زندگی دنیا کی رنگینیاں مجلساں تے گپاں چھوڑ کے صبح اٹھ دن تک قرآن واسطے رات کو سمجھن تک قرآن واسطے دوپہر کو کھانا کھانن تک قرآن واسطے وضو کرن وینن تک قرآن واسطے کوئی دنیا دا معاملہ ہو رہے جلدی جلدی نپٹائیں تاکہ یار میں قرآن پڑھ کے نہ میں قرآن پڑھ کے نہ تے خوش نصیب لوگ ہی اے جڑے انہاں مدرسہ ہی پڑھ دے اور سرے بلا شبہ میں اپنے علاقے دامان دے لوگوں میں کوئی گلہ نہ کرنا اور اس واسطے نہ کریں گا جو میرے دامان کو اللہ نے اگرچہ زمینہ تصریح خوش کی لیکن ایمان اور عقیدے دے وچ خدا نے بڑا سکوسر سب و شاداب بنایا بڑی بہار عطا اور سب خدا نے دین دنال او محبت عطا فرمائی میں آخری گال کر کے گفتگو ختم کرے سا ہگری آڑا ہوئی مشزئی شریف دے وچ بارش حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری صاحب دا زمان ہے
بڑی بارش ہے، دل بارش تھمنی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ لو فقیروں کے خانقاہ دی مسجد دے کھوچا، حجرے دے کھوچا، کوئی بارش دی وجہ کوئی گتری میں نہ ہوئے، کوئی ایویں نقصان نہ تھیا ہوئے، تو خواجہ دوست محمد کندھاری صاحب نے آپ دے پیران دی دھوڑ تو بھی قربان تھی، آپ دے نام تو میں صدقے تھی، جہندی برکتاں دے نال دامان کو خدا نے رنگ لایا۔ آپ فرمائیں آؤ، آپ تشریف گنگین پھر دے رہے حجرہ مسجد سارا آپ نے رٹھا و تسبیح خانے تشریف گنائے، آپ بیگن آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے بڑی بارش دیتی ہے و دعا فرمایا، دعا دے الفاظ سن، لفظ دامان آپ نے استعمال کیا، آپ نے فرمایا خدایا میرے دامان کوئی میں ہمیشہ آباد، اللہ بخدا میں لفظ بڑے فارسی میں بھی تحریر ہے لیکن لفظ میں دامان لکھا ہے، خدایا میرے دامان کو ہمیشہ آباد رکھ، میں تھا آج اگر دامان زرخیز اور آباد ہے دین کے حوالے نال، بزرگان دین کی دنیا داری پیسہ ہی دی طرف توجہ نہیں ہوندی، انہاں دی توجہ ہوندی ہے دین دی طرف، انہاں دی توجہ ہوندی ہے نیکی دی طرف، اور بحمدہ تعالی خدا نے دامان کو نیکی دے وچ بڑا آباد کیتا ہے، مدارس کو بڑا آباد کیتا ہے، اور لوگوں کو بڑا ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مولانا مفتی محمد مشتاق صاحب دے اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرماوے، مزید کامیابیاں عطا فرماوے، اور جمیع احباب کو ایندہ معاون اور دوست بنن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔